آج ماہ ذی القعدہ کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو نچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس جمعرات کے دن کا سب سے طاقتور عمل وہ بھی انا اعطیناک الکوثر اور یا ربنا جو شخص بھی آج اس نچندی جمعرات کے دن پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ حج کا دوسرا مہینہ کہلاتا ہے اور 4 عظمت والے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے حجاج کرام حرمین شریف کی طرف رخت سفر باندھ کر وہاں کی حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی القعدہ کو خصوصی شرف اور فضیلت عطا کی ہے، ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا جن کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی، اسلام کے بعد بھی ہے۔ وہ 4 مہینے جن کو ذی القعدہ کہا جاتا ہے، ذی الحج کہا جاتا ہے، محرم کہا جاتا ہے اور رجب کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینے میں جہاں بھی عبادت اور اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، وہی ان میں جہاد اور قتال وغیرہ بھی منع سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں اب تو ان مہینوں میں عبادت اور طاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ عظمت اور بزرگی والے مہینوں میں دیکھیں، حدیث مبارکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت پر گھوم پھر کر واپس آ گیا ہے، یعنی اب ان دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوگی جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ ٹھیک ہو کر اسی طرز پر واپس آ گیا ہے جس طرز پر اپنی ابتدائی اصلی صورت میں تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں 3 مسلسل آتے ہیں، جیسے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ ایک مہینہ ان سے علیحدہ آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ جس کو جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان کے درمیان واقع ہے۔ اور اب آج کیونکہ ماہ ذی القعدہ کی پہلی جمعرات ہے، اور جو پہلی جمعرات اسلامی مہینے کی ہوتی ہے اس کو نچندی جمعرات کہا جاتا ہے، تو آج اس نچندی جمعرات کا یہ سب سے عظمت والا اور سب سے طاقتور، اور جو لوگ بھی اس عمل کو کرتے ہیں پورا سال ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر لوگ ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک اپنی حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، ابھی تک اپنے معاملات نہیں درست کروا سکے، یا اپنے کاروباری مسائل کے اندر مبتلا ہیں، یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، جن کو روزگار کی مسئلہ ہے، جن کو کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کو پیسے روپے کا مسئلہ ہے، جن کے گھر میں بدامنی ہے اور جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج کے اس دن میں اس عمل کو کریں، پورا سال ان کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ پورا سال ایسی جگہوں سے رزق آتا رہے گا جہاں ان کا غمان بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ آج اس نچندی جمعرات کے دن دیکھیں، اسلامی ڈیٹ کا اعتبار یہ ہوتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اب 3 ذی القعدہ ہے، آج جو ہے جمعرات کا دن، یہ 3 ذی القعدہ ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور یہ پہلی جمعرات ہے، اور آج آپ یہ عمل رات بھی کر سکتے ہیں، دن جمعرات بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ دن میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ دن میں کس ٹائم کریں گے؟ جس وقت آپ چاہیں، رات میں بھی جس وقت آپ ابھی مغرب سے لے کر صبح تک جب چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، آپ کسی وقت بھی اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، آسان سا ہے، عمل کرنے کی ترتیب سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب سب سے پہلی چیز بات کو ذرا سمجھیے گا، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ درود ابراہیم آتا ہے تو درود ابراہیم پڑھیں، ورنہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے
اب وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لے تو افضل ہے، ورنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو صحیح زبانی یاد ہے آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد درود پاک کی تعداد ہوگی 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار تعوذ پڑھنا ہے اور ایک بار ہی آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ سب کو ایک ایک بار پڑھوں گا، لیکن آپ نے جتنی تعداد بتائی جائے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ 2 باتیں بڑی اہم اور ضروری ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر اس کی جو ترتیب بتائی جائے، جو چیز پہلے بتائی جائے وہ پہلے پڑھنی ہے، جو بعد میں بتائی جائے اس کو آپ نے بعد میں ہی پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی خاصیت ہے۔ اگر آپ نے ترتیب اور اس کی تعداد کو برقرار رکھا، اسی کے مطابق پڑھا، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ دیکھیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہٰذا میرے لیے مزید اضافہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اس لیے مزید اضافہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کی میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینوں یعنی ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، محرم میں، رجب میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، یعنی ایک دن کا روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ساتھ ملایا، فرمایا پھر چھوڑ دیا۔ مطلب 3 دن روزہ رکھیں، پھر 3 دن ناگا کر لیں، پھر 3 دن اس ترتیب کے ساتھ روزے رکھ لیا کرو۔ ان مہینوں کی اتنی عظمت اور فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، اس لیے دوستو اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور جس طرح باقی مہینوں کو غفلت اور سستی میں گزارا ہے، ہرگز آج کے دن کو غفلت اور سستی میں نہ گزاریے گا۔ دیکھیں قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم دیا، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرمایا، کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو ان 40 راتوں کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذی القعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 کی یعنی پہلا عشرہ تھا، یعنی یہ دیکھیں یہ پورا مہینہ موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کے دن بھی اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن یعنی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہوئے اور ان کو یہ شرف عطا کیا گیا۔ تو یہ کس قدر عظمت والا مہینہ ہے، کس قدر یہ فضیلت والا ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بعض جاہل ان پڑھ لوگ ذی القعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، تو وہ شاید اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے۔ خالی کا مطلب وہ سمجھتے اس مہینے میں کسی نیک عمل اور اطاعت کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل خیال باطل ہے، فاسد ہے، سراسر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ بعض تو اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس میں خیر و برکت سے خالی ہے۔ یہ محض ان کی جہالت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو جب آپ نے درود پاک پڑھا، تعوذ تسمیہ پڑھا، اب آپ نے سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لی، تعوذ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بڑی کمال کی سورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آب کوثر کا ذکر کیا ہے، اور آب کوثر یہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں کو اس نہر سے آب کوثر کا جام پلائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی، جو میرا غلام روزانہ سونے سے پہلے 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اس غلام کو، اپنے اس امتی کو آب کوثر کا جام پلاؤں گا، پھر دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، آج ہم سے یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تب تو سورج کا سیدھا رخ ہوگا، آج اس کا الٹا رخ ہے، تب سوے نیزے پر ہوگا، آج تو کئی میل دور ہے۔ اس لیے دوستو اس دن سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں، اور اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، آج کے بعد سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کیسے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں، کیسے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسے اس کے کرم کے بادل تمہارے اوپر
اوپر برستے ہیں، کیسے تمہارے اوپر اس کی رحمت سایہ کرتی ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں عمل بالکل آسان ہوگا، مختصر سا ہوگا، بشرطے کہ آپ ترتیب کو سمجھیں گے اور اس کو اخلاص کے ساتھ کریں گے اور خلوص دل کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملیں گی۔ اور دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ لوگ اس بندے کے معاون بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں، تسخیر خلق اس عمل کے ذریعے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کی من کی مرادیں ہیں وہ ضرور پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ کام کو سنوارنے والی، سارے کام کرنے والی طاقت یہ رب کی ذات میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کو امیر کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چاہے تو ایک پل کے اندر فقیروں کو امیر کر دے، امیروں کو فقیر کر دے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس کی بارگاہ سے مانگیں وہ کبھی خالی نہیں، جتنا اخلاص کے ساتھ مانگیں گے، محبت کے ساتھ مانگیں گے، اتنا ہی وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بعد دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے۔ جب بندہ اس طرح پکارتا ہے نا، یا ربنا، اے ہمارے رب، جب بندہ اس طرح اللہ سے پکارتا ہے، بولتا ہے، مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ بس اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا یا ربنا، تو کہنا بھی دعا کی قبولیت میں فوری اثر پیدا کر دیتا ہے۔ بس اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس لفظ مبارکہ کو 5 بار ذکر کیا ہے۔ فَاسْتَحْجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اس ترتیب کے ساتھ یہ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ امام جعفر الصادق کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضور کی آل ہیں، وہ بیان کرتے جو شخص بے بسی کے وقت یہ اسم مبارک پڑھتا ہے، جس چیز کا خوف رکھتا ہے اللہ اسے اسی چیز سے امان بخشتا ہے، اور جو چیز وہ چاہتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو بھئی دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا اسم مبارک ہے، اور اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین دعا ہے۔ اس لیے یہ جب کو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل پیش کر کے یہ اسم مبارک پڑھ کر جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، یہ ایسا اسم مبارک ہو رہا ہے۔ آج کا دن ایسا دن ہے، جمعرات کا دن ایسا اتنی عظمت اور فضیلت والا دن ہے، اس لیے اس دن کو ضائع کیے بغیر آپ جلدی سے، کیونکہ یہ حج والا، کئی تو پروازیں حج کے لیے آپ کو پتہ روانہ ہو چکی ہیں 1-2 دن سے، جب بھی اس کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے پروازیں جا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کتنی ہے۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، کچھ مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہیں، تو اس لیے دوستو یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، تو اس کو ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں خواہ آ کر ضائع نہ کیجیے گا۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آج کے دن اس عمل کو پڑھ کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں۔ اب یہ اسم مبارک جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی مخصوص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ سورۃ کوثر اور یہ جو اسم مبارک ہے اس کو بار بار پڑھا جائے گا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی ہوں گے، کچھ صفاتی ہوں گے، یہ عمل کی مکمل ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار۔ یہ 21 بار پڑھا ہوا اسم مبارک آج کے دن آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ کروا دے گا، بشرطے کہ آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، جب قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے پھر انسان کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر دکھ سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بس آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے، نیت رکھنی ہے، انشاءاللہ وہ حاجت تمہاری شام ہوتے ہوئے پوری ہوتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی۔ سورج بعد میں ڈھلتا ہے، سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، رات کو کریں تو سورج بعد میں نکلتا ہے، پہلے تمہیں اپنے وہ تمام حاجتیں تم اللہ کی بارگاہ میں پوری پا چکے ہوتے ہو۔ اس لیے مقدر کو سنوارنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے، قید سے رہائی چاہتے ہو، بے اولادی چاہتے ہو، اولاد یعنی کہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں شادیوں میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں ختم کر کے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کروانا چاہتے ہو، بے گناہ ہو تو قید سے رہائی چاہتے ہو، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، امتحانات کے اندر کامیابی چاہتے ہو، غیب سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیتے رہو گے کہ کسی نے عمل دیا تھا اور اللہ نے کامیابی عطا کی ہے۔
اس لیے جو صورت اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے طوز، تسمیہ، سورۃ کوثر یہ اس میں مبارک پڑھا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایک مرتبہ، اور پھر سورہ کوثر شریف کو پڑھیں گے۔ بار بار اس عمل کے دوران سورۃ کوثر پڑھی جائے گی، بالکل مختصر سے تعداد میں۔ تو جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اللہ وہ گناہ بھی تمہارے اس کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو اس عمل کے ذریعے بخش دیتا ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کو ہر وقت فرماتا ہے کہ میری بارگاہ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا رزق دے دوں، کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دوں، کوئی شہرت مانگنے والا اس کو شہرت عطا کر دوں۔ جو کچھ مانگنے والا ہے اللہ فرماتا ہے بس تم مانگنے والے بنو، تمہارے لیے معرفت کے دروازے کھول دوں گا۔ دشمن اگر تمہیں بار بار پریشان کر رہے ہیں تو یہ عمل پڑھیں، دشمنوں پر ہمیشہ تمہیں فتح ملے گی، کوئی دشمن تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے مخلوق میں کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کاروبار اس کا عروج پر چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے پھر ایک مرتبہ یہاں اس مقام پر سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، طاؤز کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی طاؤز اور تسمیہ ہر بار سورۃ کوثر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف ایک بار طاؤز، ایک بار تسمیہ اور سورۃ کوثر شریف آپ نے پڑھنی ہے اس مقام پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بارگاہ سے مانگنا ہے۔ مانگنا کیسے ہے کہ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یہ اسی کی شان ہے، وہ جس کو جتنا چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے، جس چیز سے چاہے وہ نواز دے۔ اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تمہاری نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، تمہاری نسلیں بھی یعنی کہ اس رزق سے جو ہے وہ اپنے خالی دامن کو بھر لیں گی۔ اس لیے دوستو آج آپ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی رحمت خداوندی تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب جو اس میں مبارک میں بتانے لگا اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، اور بے انتہا عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ اسی وقت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یہ اس میں مبارک ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، یعنی کہ اے یا کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ۔ جو مقروض لوگ ہیں نا، جن کے قرضے کی ادائیگی نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں، ہر طرف سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، مانگنے والے ان کا جینا حرام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھیں یا وہابو، اے بہت دینے والے۔ دیکھیں ایسی عطا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے، وہ بغیر غرض کے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیں جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے نہیں جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے، اس صفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے خزانے کھول دیتا ہے۔ آمدن جس کی کم ہے، اخراجات جس کے زیادہ ہیں، بس آج اپنے رب سے مانگے، ذرائع آمدن میں یکدم اضافہ دیکھیں گے، اور ایسا اضافہ کہ جس کے بعد کبھی کمی نہیں آئے گی، اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کسی شخص کی لڑکی یا لڑکے کی شادی صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، مال کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، دولت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس میں مبارک کو صرف 11 بار اس نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے۔ جب اس ترتیب کے ساتھ یہ اس میں مبارک پڑے گا تو دیکھیں پھر کیسے اپنی مالی مشکلات کا حل نکلتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جو کشادگی رزق چاہتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس رزق آتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا، پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے والے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ وہ بندہ مال و دولت والا رہتا ہے، اس کے گھر سے رزق کی کبھی فراوانی ہمیشہ رہتی، کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے طاؤز اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایک بسم اللہ یہ مستقل آیت مبارکہ ہے، اور طاؤز اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جائے۔ اب اس کے ذریعے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو سورۃ کوثر شریف ہے نا، اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ قربانی کا ذکر ہے، اور یہ حج اور قربانی والے مہینے ہیں، تو اس میں اس سورت کو پڑھنا یہ سب سے زیادہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ قربانی والے مہینے ہیں،
یہ ذوالقعدہ آگے ذوالحج کا مہینہ جو ہے یہ قربانی والا مہینہ ہے، وہ بھی حج ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہی کہلاتا ہے، یہ حج کا دوسرا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اسی مہینے کی یہ خاص صورت پڑھنی ہے جس میں اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا ہے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ دیکھیں پھر اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کریں تو زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بے تحاشا ملیں گی۔ اب اسی طرح آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک 11 بار پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر شریف کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، صرف ایک ذاتی نام ہے، اور وہ نام ہے کہ جس کے پڑھے بغیر کوئی بندہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا قرب اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے ذاتی نام کے ذریعے ملا ہے، اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا اسم اعظم۔ اس کو آپ پڑھیں گے اور اسم اعظم کی یہ شان ہے کہ اس کے پڑھنے والا کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا، کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، کبھی محتاجی کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اب اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی کیا ہے؟ یا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا ہے، اپنے حبیب کے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا نام بھی نقطے سے پاک ہے، اللہ کا نام بھی نقطے سے پاک ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ہر نقطے سے پاک کر دے گا، بس اس طرح اپنے رب کا نام لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، وہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کو ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے، تعداد بھی مختصر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مختصر سی تعداد ہے۔ کیا؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کو صرف 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔